جہاں کچھ سال پہلے صرف ریت کے ٹیلے ہی دکھائی دیتے تھے، آج وہاں عرب کے سب سے لگژری اور امیر ترین امارٹس میں سے ایک امارٹ یعنی دبئی آباد ہے۔ جہاں دنیا کے باقی اسٹیٹس کو اتنی شہرت اور ترقی حاصل کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہوتا ہے، وہیں دبئی اتنے کم وقت میں اتنا امیر کیسے بنا؟ ریت کے اس سمندر میں سے اتنا فیوچرسٹک امارٹ نکلا تو نکلا کیسے؟ ناظرین، سلیم ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم دبئی کی بے پناہ شہرت اور ترقی کے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دبئی اتنا امیر کیسے ہوا تو آپ میں سے 90% لوگوں کا جواب ہوگا کہ ظاہر ہے تیل کے ذخائر ملنے سے، لیکن آپ غلط ہیں۔ ہاں، تیل ان عوامل میں سے ایک ضرور تھا، مگر یہ واحد نہیں تھا۔ 1960 کی دہائی میں ابوظہبی میں تیل اور گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا۔ اس سے ابوظہبی عرب امارات کا سب سے امیر ترین شہر تو بن گیا، لیکن پھر بھی تیل پر ہی ڈیپینڈنٹ رہا۔ بالکل ابوظہبی کی طرح دبئی نے بھی اپنی زمین میں تیل دریافت کیا، لیکن یہ ذخیرہ ابوظہبی کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ دبئی جانتا تھا کہ یہ تیل دبئی کی ترقی میں بہت مدد دے گا، مگر دبئی مکمل طور پر تیل پر انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تیل پر سے اپنا انحصار ختم کرنے کے لیے دبئی کو کچھ اقدام تو کرنے ہی تھے، انہوں نے سب سے پہلے دبئی میں انکم ٹیکس کو ختم کر دیا، مگر حال ہی میں اس نے 5% کا VAT ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگایا ہے، جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں 18% ہے، اور یہ مناسب بھی ہے۔ اس چیز نے بڑے بڑے بزنس مین اور امیر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، ان لوگوں کو جو اپنے ممالک میں انکم ٹیکس نہیں بھرنا چاہتے تھے۔ یہ دولت مند افراد ریل اسٹیٹ میں بہت ساری پراپرٹیز خریدنے لگے اور سرمایہ کاری عروج پر پہنچ گئی، اور دبئی کی اکانومی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ دبئی نے بہت سے ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کو ملک میں آنے اور فلک بوس عمارتیں بنا کر بغیر ٹیکس ادا کیے فروخت کرنے پر راغب بھی کیا، لیکن ابھی ایک مسئلہ باقی تھا۔ اس وقت کیونکہ شروعات تھی اور دبئی مالیاتی بحران سے بھی گزر رہا تھا، اسی دوران دبئی کی ریل اسٹیٹ کی تیزی عالمی معیشت میں اس کی اعلیٰ نمائش کی وجہ سے سخت متاثر ہوئی۔ بہت سے انویسٹرز اور غیر ملکی کاروبار دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے لگے، کیونکہ ریل اسٹیٹ خریدنے کے لیے کافی لوگ ہی نہ تھے۔ اس کے نتیجے میں ریل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ سے زیادہ فراہمی ہوئی، جس کی وجہ سے 2008 کے مالیاتی بحران کے دوران ریل اسٹیٹ کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی۔ بہرحال دبئی کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ 2013 میں بحال ہونا شروع ہو گئی اور 2014 میں اس کی قیمتیں بھی بڑھنے لگیں۔ اس کے علاوہ دبئی میں 30 سے زیادہ اسپیشل اکنامک زونز بھی قائم کیے گئے۔ اسپیشل اکنامک زون ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو ایک ہی ملک کے اندر دوسرے خطوں کے مقابلے میں مختلف ریگولیشنز یعنی ضوابط کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز کمپنیوں کو دبئی میں کام کرنے کے لیے ان کے قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو باقی عرب امارٹس میں لاگو ہوتے ہیں۔ یہ اکنامک زون فارن کمپنیز کو ٹیکس میں کمی، کم ریگولیشن اور بھی بہت ساری فیسلٹیز دیتے ہیں، جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو بے پناہ اٹریکٹ کرنے لگے۔ فارن انویسٹرز دبئی پر ٹوٹ پڑے اور دبئی کی معیشت کو 4 چاند لگ گئے۔ مثال کے طور پر دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم انہی اسپیشل اکنامک زونز میں سے ایک ہے، جس کا ایک علیحدہ عدالتی نظام ہے اور وہاں کی صدارت بھی ایک برطانوی جج کرتا ہے۔ اس کی سرکاری زبان بھی انگلش ہے۔ یہ اکنامک زون غیر ملکی کمپنیز کو سوٹیبل انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ 2002 میں دبئی نے کسی کو بھی اس کے مذہب اور نسل سے قطع نظر دبئی ریل اسٹیٹ میں پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی انویسٹرز نے دبئی کو اپنے سرمایے سے بھر دیا اور غیر معمولی مقدار میں پراپرٹیز خریدنا شروع کر دی۔ اس کے بعد دبئی میں دھڑ و دھڑ اسکائی کریپرز اور لگژری اپارٹمنٹس بننے لگے، اور دبئی آخر کار ایک لگژری عمارات بن گیا۔ لیکن یہاں ٹھہریے، کیا دبئی کی ترقی کا راز بس ان کے اچھے کام ہی ہیں؟ جی نہیں، دبئی کا ایک تاریک پہلو بھی تھا۔ جنوبی ایشین کنٹریز جیسا کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال سے مزدور کام کرنے کے لیے دبئی آتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ممالک میں نوکری نہیں ملتی، لیکن دبئی کے حکام ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگے۔
وہ ان کو کم سے کم اجرت دے کر کام کے خوفناک حالات دیتے تھے، اور اب یہ غیر ملکی سٹیزنز واپس بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ بے روزگاری سے بچنے کے لیے ہی تو وہ یہاں آئے تھے۔ لیکن یہ زیادتی کچھ زیادہ وقت تک نہ کر سکے کیونکہ بین الاقوامی تنظیمیں اس بات سے آگاہ ہو گئی تھیں۔ 2017 میں بین الاقوامی تنقید کے بعد یونائٹڈ عرب اماراتس کی وفاقی قومی کونسل نے ایک بل منظور کیا جس کے تحت اب غیر ملکی ورکرز کو ہر ماہ تنخواہ، ہفتے میں ایک بار چھٹی اور میڈیکل انشورنس بھی دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔